اب جناب امیر کی چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں آج، اگر سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جب جناب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی فرمائیے جناب سیدہ کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا، میں نے اس دن عرض کیا تھا یہاں یا دوسری جگہ پہ، کہ آپ نے فرمایا جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا اور وہ پھول جنت میں واپس چلا گیا۔ جناب سیدہ سے متعلق آپ نے فرمایا جنت سے ایک پھول نازل ہوا جو جنت میں واپس چلا گیا، لیکن آج تک اس پھول کی خوشبو باقی ہے، آج تک جناب سیدہ کی خوشبو میرے پاس باقی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کو ایک پھول کی مانند پیش کیا، اور جناب سرور کائنات نے بھی کہا ہے کہ ہاں جب بھی میں جنت کا مشتاق ہوتا تھا سیدہ کو سونگ لیتا تھا۔ آئیے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ ہستی کہ جن کے لیے سب نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کی مخلوق تھی، حورا انسیہ۔ بی بی کے القاب میں دو لقب ہے، حورا جو جنت سے آئی ہیں، انسیہ جو انسانی شکل میں ہیں لیکن ایک نور کی مخلوق ہیں جو دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں محراب عبادت میں جب جناب فاطمہ کو دیکھتا تھا تو ہر دفعہ ایک نئی حالت میں دیکھتا تھا۔ آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، توجہ ہے عزیزان گرامی۔ آئیے ذرا، جب سرور کائنات نے جناب امیر المؤمنین کی شادی کی جناب سیدہ سے، چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں شادی کے عنوان سے کہ بی بی کی جب شادی ہوئی ہے پہلی ذی الحجہ کو، اول ذی الحجہ کو شادی ہوئی، تو بی بی کے رشتے آنا شروع ہوئے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نام لیے بغیر چند افراد کے، کہ کسی نے رشتہ جناب سیدہ کے لیے بھیجا، خود آیا، تو سرور کائنات نے کہا نہیں، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کے عقد کا، نکاح کا، شادی کا اختیار نہیں ہے؟ آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے، ہر چیز کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ کا نہیں، لیکن فاطمہ کی شادی کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اتنے دنوں، چند دنوں بعد کوئی اور صاحب نے رشتہ پیش کیا، پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں، اختیار میرے پاس نہیں، چوائس میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ پھر یہاں تک کہ کسی تیسرے صاحب نے رشتہ دیا، اور جب رشتہ بھیجا تو اس نے کہا کہ میں اتنا سونا دوں گا، اتنے اونٹ دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا مجھے بیٹی بیاہنی ہے، بیچنی نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو تو پیسوں کا دھونس مجھے مت دینا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اس امر کا مختار میں نہیں ہوں۔ چند دن گزرے تھے کہ مسجد نبوی ہے، آج جناب امیر المومنین تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، جو آدمی ہمیشہ عطا کرتا ہو اس کے لیے مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بات نہیں پہنچا پایا ہوں۔ امیر المؤمنین ہمیشہ عطا کرنے والے ہیں، مشکل کشا ہیں، پوری دنیا کو عطا کرتے ہیں، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں جن کا رشتہ مانگنے خود امیر المؤمنین گئے۔ جب آئے تو ایک مرتبہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، لیکن جناب امیر جو خطیب نہج البلاغہ ہے، جن کا کلام نہج البلاغہ بنتا ہے، آج ان سے گفتگو نہیں ہو رہی، کلام نہیں ہو رہا، بات نہیں کی جا رہی، تو جناب سرور کائنات نے کہا علی آج مزاج کچھ بدلا بدلا سا ہے، پھر بھی کچھ نہیں بولے، سر جھکا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، سفینۃ البحار اٹھا کے دیکھیے، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا۔ آپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیجئے۔ عزیزان گرامی، بس ایک شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے، ایک عرش پہ دوسری فرش پہ۔ اسی لیے جناب سیدہ کی نسلیں بھی دو طرح کی ہیں، عرشی نسل ہے، فرشی نسل ہے، عرشی معصومین ہے، فرشی سادات ہے۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کے لیے کہا۔ اب عزیزان گرامی، مہر جناب سیدہ سب بات کرتے ہیں، سفینۃ البحار سے پیش کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا ہے، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت، کہا کہ مولا آپ کی دادی کا مہر کیا تھا؟ اب پوری دنیا میں مشہور ہے کہ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، دینار نہیں، سونے کے سکے نہیں، 500 درہم۔ اور جب جناب سرور کائنات نے پوچھا کہ یا علی آپ مہر میں کیا دیں گے، جب رشتے کی بات کی تو کہا یا رسول خدا جو آپ مہر تعین کیجئے۔ کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ، تین چیزیں آپ نے پیش کی ہیں۔ تو آپ نے جناب سرور کائنات، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، الفاظ سرور کائنات کا مفہوم ہے، الفاظ میرے ہیں۔ کہا یا علی گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ سارا سفر آپ کرتے ہیں، اور آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، لیکن آپ کی زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو ضرورت ہے۔
زرا کی اس کو ضرورت ہو کہ جو کسی کے مقابلے میں آئے اس کے مقابلے کا کوئی آدمی ہو. مولا کے مقابلے کا کوئی آدمی تھا نہیں تو آپ کو زرا کی ضرورت تھی نہیں. تو آپ نے فرمایا سرور کائنات نے یا علی اپنی زرا بیچ دیجئے, جو ملے گا وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یہ علی کی زرا ہے, کون خریدے گا؟ تو ایک دوسرے صحابی نے کہا 500 درہم دوں گا کیونکہ علی کی زرا. تو 500 چاندی کے سکے دیے. تو جناب سرور کائنات نے کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے. تو یہ ہے مہر جو واجب ہے. آپ نے اسی مہر کے پیسوں سے جہیز بھی بنایا جو مستحب ہے, جو سنت ہے. ایک قالیچہ لیا, ایک چکی خریدی, کچھ برتن لیے, کچھ کپڑے لیے اسی پیسوں سے. اب چھٹے امام فرماتے ہیں یہ تو میری دادی کا فرشی مہر ہے. فرش یعنی جو زمین پہ شادی ہوئی. رسول خدا نے حق پڑھا, کہا یہ فرشی مہر ہے. کہا مولا عرشی مہر کیا ہے؟ عرش پہ جو شادی ہوئی تھی اس کا مہر کیا تھا؟ کہا اللہ نے کہا یا علی زہرا کے حق میں کیا دو گے؟ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا, مہر جناب سیدہ سے متعلق. کہا یا علی مہر میں, کہا پروردگارہ جو تو فیصلہ کرے گا. کہا کہ یا علی مہر فاطمہ میں زمین کا 1/3 حصہ اور جنت کا 1/4 حصہ آپ کو مہر فاطمہ میں دینا ہوگا. علی قسیم الجنت و حبیب خدا کی حدیث ہے, علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تو اب امام صادق فرماتے ہیں مہر جناب سیدہ میں جنت کا ایک حصہ بھی گیا ہے, زمین کا حصہ بھی گیا. جناب سرور کائنات نے کہا, جناب امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے جنت کا حصہ اس لیے رکھا کہ جس کی چاہیں جناب فاطمہ شفاعت کریں. مجھے توجہ چاہیے اس مجمع کی. عزیزان گرامی, کہا زمین کا 1/3 حصہ کیوں رکھا؟ کہا کہ اگر زمین پہ دیکھو تو 2/3 پانی ہے. 1/3 یعنی 1/3, 1/3. 2/3 پانی ہے, 1/3 خشکی ہے. یہ ڈرائی لینڈ 1/3 ہے, 2/3 پانی ہے. امام صادق فرماتے ہیں اللہ نے ساری خشکی جناب سیدہ کے مہر میں دے دی. کہ اب جو بھی زمین پہ چلے گا اور میرے دادا علی کا بغض رکھتا ہوگا وہ غصبی جگہ پہ چلے گا. اور غصبی جگہ پہ نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ عبادت قبول ہوتی ہے. جگہ کا جائز ہونا, مباح ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ہماری دادی کے مہر میں گیا ہے, بغیر علی کی ولایت کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے.